بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. یہ اسلامی مہینوں کا آخر مہینہ ہے. عنقریب ہمارے سامنے محرم کا مہینہ آنے والا ہے، نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے. لیکن جب ہم اسلام اور کی تاریخ پہ غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام تو قربانیوں کا نام ہے. اس لیے اختتام بھی قربانیوں سے ہے اور ابتدا بھی قربانیوں سے ہے. ذی الحج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اس زمین کی وہ ہستی جس سے باکمال اور خوش قسمت ہستی نبیوں کے بعد دنیا میں نظر نہیں آتے، وہ ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں. لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان حضرت عثمان غنی کے علاوہ نہیں ملتا جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں. ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئے ہوں یکے بعد دیگرے، چونکہ ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تو ایک کے انتقال کے بعد دوسرا کا نکاح میں آ جانا سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں کوئی ایسا انسان، ایسا خوش قسمت نظر نہیں آتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں بیٹیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹیاں، پیاری بیٹیاں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی. ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح فرمایا اور یہیں پہ بس نہیں کیا، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی اور عثمان کو یکے بعد دیگرے سب کی ضرورت پڑتی تو میں 10 کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیتا. یعنی حضرت عثمان غنی وہ ہستی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو شروع میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا تھا. تو آپ کے چچا عمر ابن عاص جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ آپ کو رسیوں سے باندھ دیتے، چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں ڈالا کرتے اور کہتے عثمان تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے اور ایمان سے پھر جا. لیکن حضرت عثمان غنی ان سزاؤں کو برداشت کرتے اور کہتے تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، ہم تو پیارے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں
جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت بھی فرمایا، 2 بیٹیاں نبی کی ان کو ملی، یہ مقام بھی آپ کو حاصل ہوا، اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلے پہل میں 2 جگہ کی ہجرت کی، پہلا ہجرت حبشہ کا ہجرت فرمایا اور دوسرا مدینہ منورہ کا ہجرت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نے ذی النورین کے لقب سے نوازا تھا کہ 2 نور والے یعنی نبی کے 2 نورانی بیٹی ان کے نکاح میں رہی تو اللہ کے رسول نے ان کو ذی النورین کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی رحم دل، بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی رونے والے اللہ کے سامنے، اور سخی تھے، مالدار بہت تھے، لیکن مال ہونے کے باوجود آپ کی سخاوت کی انتہا نہ تھی۔ آپ اتنے سخی تھے کہ آپ کی سخاوت کا مقابلہ کرنے والا اس زمانے میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ نرم دل اتنے تھے کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ قبر کے پاس اتنا کیوں روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تک تر ہو جایا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے کامیابی مل گئی تو آگے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے عثمان کو نہیں معلوم کہ میرا یہ منزل کیسا ہوگا، اس لیے عثمان جب قبر پہ پہنچتا ہے تو ہمیں اپنی قبر یاد آتی ہے، اس لیے میں رونا شروع کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے، کتنا نرم دل اور کتنا جو ہے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج تو ہم قبروں کے پاس جا کر کہ ہر ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں، غیبت قبر کے پاس ہوتی، اپنی شادی کی تاریخ قبر کے پاس تذکرے ہوتے، کس کے کاروبار چل رہے ہیں کس کے نہیں چل رہے ہیں، قبرستان میں بات ہوتا، یعنی قبرستان جا کر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی اور اپنا وہ گھر یاد نہیں آتا کہ ایک روز لوگ لا کر مجھے ڈال دیں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے سعادت مند صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں 2 بیٹی پیارے آقا کا ہے، وہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے اور فرماتے کہ معلوم نہیں یہ پہلی منزل ہماری کیسی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مقابلہ دوسری صحابی بھی کرنے سے پیچھے رہ گئے سخاوت میں، کہ ایک جنگ کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تنگی کا زمانہ تھا، 30,000 کا لشکر تھا اور غربت کا زمانہ تھا، مفلسی کا زمانہ تھا، مسجد نبوی کے ممبر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو ہمارے ان قافلوں کا، ان جماعتوں کا، ان مجاہدین کے لیے جنگوں کا سامان کا انتظام کرے، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے۔ صحابہ کرام کے پاس جن کے پاس جو تھا وہ لا کر پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کے لیے گھوڑے، اس کے نیام، ان کے سارے ساز و سامان کا انتظام فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اتنے دینار و دراہم پیش کر دیے کہ پیارے آقا، راوی بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو لے کر الٹ پلٹ رہے اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد تو عثمان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو میرا رب اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس سے نہیں پوچھے گا۔ اور حضرت عثمان کے وہ مال کو لے کر آپ کبھی اوپر کر رہے ہیں کبھی نیچے کر رہے ہیں، جبکہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالوں سے محبت کرنے والے نہیں تھے، مالوں کو گننے والے نہیں تھے، لیکن اس تندرستی کے موقع پہ جب حضرت عثمان نے مال لا کر پیش کیا تو پیارے آقا اس کو الٹ پلٹ رہے اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو تمہاری غلطیاں بھی معاف ہیں۔ 10,000 لشکر کا انتظام کیا، ساری چیزوں کا، یہاں تک کہ اس کے نیام بھی خریدنے کی جب ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی کے ہی مال سے خریدا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کی جماعت آ گئی اور پانی پینے کی دقت ہونے لگی، چونکہ مدینہ منورہ میں صرف ایک کنواں بیر روما تھا جس کا میٹھا پانی تھا، جس کو پینے میں لوگ استعمال کرتے تھے، میرے اور آپ کے نبی بھی پیا کرتے تھے، صحابہ کی جماعت بھی پیا کرتی تھی۔ اس وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا،
وہ ایک کنواں ایک یہودی کے انڈر میں تھا، وہ اس کا پانی بیچا کرتا تھا، صحابہ جاتے تھے پانی خریدتے تھے اور خرید کر استعمال کرتے تھے۔ ایک موقع پہ پیارے آقا نے کہا جو ان صحابہ کے لیے جو میرے لیے پانی کا انتظام کر دے، کنویں کا انتظام کر دے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور وہ یہودی کے پاس جاتے ہیں اور یہودی سے پوچھتے ہیں اے یہودی تو اپنے کنواں کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ تجھے کنواں بیچنے کا ارادہ ہے تو کتنے میں بیچتا ہے؟ اب ایک روایت میں تو یوں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلے میں دینار بھر کر لے گئے اور لے جا کر یہودی کے پاس ڈال دیا اور کہا دیکھ یہ کنواں مجھے دے دے اور اسے گن لے تو کتنا اس میں ہے، تو گنتا رہا، یعنی اتنے سارے پیسے لے جا کر دیے۔ یہودی نے کہا کنواں میں بیچوں گا لیکن عثمان پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، ایک دن میرا رہے گا ایک دن تمہارا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ ہم آدھا کنواں بیچیں گے لیکن اس کا دام 35,000 دینار ہے۔ حضرت عثمان نے 35,000 دینار اسے دے دیا اور اس کنواں کو خرید کر پیالے میں پانی لے کر پیارے آقا کی خدمت میں، پیارے آقا بھی مسجد نبوی میں منبر رسول سے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ پیارے آقا نے تو ابھی اعلان لگایا تھا یہ کون ہے جو خرید کے مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ حل کر دے اور پانی کا انتظام کر دے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت عثمان پیالے میں پانی لیے ہوئے اور آہستہ آہستہ قدموں سے اور لڑکھڑاتے قدموں سے اور لرزتے قدموں سے پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پانی کا پیالہ پیش فرماتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آپ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہے، آج سے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے ہے، وہ کنواں آپ کے لیے ہے۔ پیارے آقا کے سامنے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ ایک طرف سے آپ پیئے ایک طرف سے عثمان پیئے۔ عثمان کا مقام تو وہ تھا کہ پیالہ کا پانی کا پیالہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف سے حضرت عثمان پی رہے، دوسری طرف سے پیارے آقا پی رہے اور فرما رہے عثمان تیرے لیے جنت کی گارنٹی ہے، جنت میں تیرے لیے جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں، تو جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں پانی کا انتظام مسلمانوں کے لیے کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے کنواں آدھے بھی کہتے ہیں، مسلمان ایک دن میں پانی دوسرے دن کبھی بھر لیا کرتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کنواں روک کر دوسرے دن ہماری آمدنی نہیں ہو رہی ہے، مسلمان پہلے پانی لے رہے ہیں۔ اس نے حضرت عثمان سے کہا عثمان باقی آدھا کنواں بھی تو خرید لے، میں پورا کنواں بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پھر پوچھا بتاؤ آدھے کنواں کا کیا قیمت لوگے؟ کہا آدھے کنواں کی قیمت 25,000 دینار پھر لوں گا۔ حضرت عثمان نے پھر اسے قیمت ادا کیا اور کہا لے، لیکن اب یہ کنواں مسلمانوں کے لیے ہے۔ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ میٹھا پانی کا چشمہ، وہ میٹھا کنواں کا پانی جس کے پینے کے لیے صحابہ کو بھی خریدنا پڑتا تھا، پیارے آقا کو بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اور اس انتظام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت تو ان کو ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے کوئی بھی اگر پانی کا انتظام کسی کے لیے کرے گا تو محمد اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے گا۔ کوئی کسی کے لیے پانی، اس سے پہلے زمانے میں یہ کام مسلمان کرتے تھے، راستے میں چاپا نل لگوا دیتے، کنواں کھدوا دیتے، ٹیوب ویل لگوا دیتے، نل کا انتظام کر دیتے۔ یہ راستے میں آپ یہاں سے کہیں کے سفر کرتے ہیں سڑکوں پہ تو راستے میں جگہ جگہ آپ کو کنواں ملتا تھا، نل ملتا تھا۔ اب یہ کام مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ان کاموں کو غیر کرنے لگے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ان دنوں میں اگر آپ سفر کریں گے گرمی کے زمانے میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بازار سے مرغا سال سے آگے بڑھیں تو آپ کو ملے گا یہ سردار جی لوگ، یہ دوسرے غیر مسلم لوگ برف ڈال کر ڈرام میں پانی اور روح افزا کا شربت رکھے رہتے ہیں اور وہ اسے لوگوں کو پلاتے ہیں بغیر کسی عوض کا، بغیر کسی بدلے کا، جبکہ اسے آخرت میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں یہ غیر لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انہیں دنیا میں عزتیں ملتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں برا نہ ماننا، عزت کے جو کام تھے، عزت کے جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی تھی اور اس ذمہ داری پہ اللہ نے وعدہ کیا تھا انعامات کے، ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کو غیروں نے لے لیا۔
جس کے بنا پہ اللہ دنیا میں اسے بدلہ دینے لگے کہ تمہیں آخرت میں تو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے۔ آخرت کے بدلے کا وعدہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، تم دنیا میں یہ انتظامات کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں ہم دنیا دیں گے، اور اسے دنیا مل رہا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پانی پلانے کا کام مسلمانوں کا تھا، یہ کام غیروں نے لے کر سڑکوں پہ، راستوں پہ، چوراہوں پہ، ہائی وے پہ انتظام کر رکھا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے شربت اور پانی پلایا کرتے ہیں۔ میں کہیں دوسرے ممالک یا دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ اس علاقے میں آپ جاتے ہیں، آپ کا سابقہ پڑتا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے یہ انتظامات لگے رہتے ہیں، اور لوگ پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، یہ کام وہ کرتے ہیں۔ ٹھنڈک کے زمانے میں ہم میں سے شاید کوئی رات کے ٹھنڈک میں اور ککڑاتی اور چنگناتی ٹھنڈک میں کوئی رات میں نکلتا ہوگا، لیکن یہ مرواری، یہ غیر مسلم لوگ اپنی گاڑیوں میں کمبل رکھ کر، لحاف رکھ کر راتوں کو نکلتے ہیں، اور یہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے، مفلس پڑے ہوئے، اسٹیشنوں پہ پڑے ہوئے، بس اڈے پہ پڑے ہوئے لوگوں پہ یوں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ہم تو کچھ دیں تو پھر اس کی فوٹو اور ویڈیو گرافی ہوا کرتی ہے، وہ رات کی تاریکی میں ڈال کر چلا جاتا ہے، تو صبح کا سویرے میں اللہ اپنی رحمت کے دہانے، دنیا کے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے کہ تم نے رات کی تاریکی میں وہ کام کیا جو کام میرے ماننے والوں کو کرنا چاہیے، جنہیں آخرت میں بھی ملتا، دنیا میں بھی ملتا، لیکن اس نے نہیں کیا، تم کیے ہو، تو تمہیں دنیا میں ہم نیکیوں کے بدلے مالوں کا ڈھیر انبار دے دیتے ہیں، آج دنیا میں آگے بڑھتا جا رہا۔ ان کاموں کو وہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کو خریدا اور امت کے لیے وقف کر دیا، صحابہ کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں، وہ مسجد جس مسجد کی نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، آپ کو پتہ ہے محلے کی مسجد میں 25 یا 27 اخلاص کے بنا پہ، خانہ کعبہ میں پڑھنے پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھنے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بڑھ گئی، مسجد نبوی چھوٹی ہونے لگی، وہ تنگ جگہ پڑھنے لگا۔ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کر کے مسجد نبوی کے لیے زمین کو دے دے، وقف کر دے، تاکہ مسجد کشادہ اور بڑی ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی پڑوس کی وہ زمین جو بچی ہوئی تھی اور پڑی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے خریدا اور پیارے آقا کے سامنے آ کر پیش کر دیا کہ پیارے آقا، ہم نے وہ زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، وہ مسجد نبوی کا اضافہ جو قیامت تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے، عثمان غنی کے نام اعمال میں نیکیاں لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ عثمان غنی نے مسجد نبوی کی مسجد زمین خریداری کر کے وقف کیا، دنیا کی کسی زمین کے لیے وقف کر دے تو پیارے آقا نے کہا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، مسجد جس نے اللہ کے لیے مسجد دنیا میں گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو پھر جو مسجد نبوی کے لیے زمین کو وقف کر دے اور مسجد نبوی کے لیے زمین کو دے دے، ان کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک روایت جو ہے واقعہ ایک بڑے عالم بیان کر رہے تھے، میری نظر سے نہیں گزری ہے، بہرحال وہ بیان کر رہے تھے، اچھے مستند عالم بیان کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ مسجد بن رہی تھی، ایک آدمی مستری کام کر رہا تھا، اوپر سے ایک اینٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا، ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے اٹھا، وہ مستری اترنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا آپ نیچے مت اتریے، اتنا ٹائم برباد ہوگا، میں آپ کو اینٹا بڑھا دے رہا ہوں، اینٹا بڑھا دیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بھاگے آ رہے ہیں، اس طرف کو جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ایک اللہ کا بندہ نے اللہ کے گھر بنانے میں مدد کیا ہے تو اللہ نے ان کے لیے عالی شان جنت میں مکان بنایا ہے، ہم اس کی خوشخبری اس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھ کھلنے کے بعد جب وہاں دیکھا تو دیکھا ایک مزدور کام کرتا ہے، پوچھا کہاں؟ ایک آدمی گزرنے والے نے اینٹا بڑھایا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسے جنت کی مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے تھے کہ تمہارے اتنے سے عمل سے اللہ نے جنت کے اندر تمہارے لیے بہترین محل تعمیر کر دیا۔ تو جب حضرت عثمان، جب یہ ذرا سا اینٹا بڑھانے سے یہ مل سکتا ہے تو حضرت عثمان غنی نے تو مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر وقف کر دیا، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، وہ ذات ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کا ساتھی اور دوست ہوتا ہے،
لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، ہر ایک نبی کا کوئی ساتھی اور دوست ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ المسلمین ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یونیورسٹی بنایا، اپنے زمانے میں مدرسوں کا نظام الگ کیا، اپنے زمانے میں حضرت عثمان غنی نے قرآن کریم کا یہ ترتیب جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے کہ آج قرآن ایک طرح سے موجود ہے، ورنہ الگ الگ انداز سے قرآن کریم لوگ پڑھتے تھے اور الگ الگ اندازوں سے لکھا ہوا لوگوں کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شکل میں اور ایک انداز میں کتابی شکل میں شکل جو دیا اور ایک تحریر جو بنایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی بنایا ہوا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع فرمایا، ورنہ لکڑیوں میں، ہڈیوں میں، پتوں میں، کاغذوں میں، چمڑوں میں قرآن شریف مختلف جگہ میں مختلف آیتیں لکھی ہوئی تھی، الگ الگ انداز میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے کو جمع فرمایا اور پھر قرآن پہ کتابی شکل دی۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹر تو تھے نہیں، اس زمانے میں کوئی پریس تو تھا نہیں، جس صحابی کو جتنا میسر ہوتا اتنا وہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے۔ ہڈی مل گئی اس میں لکھ لیا، چمڑے مل گئے اس میں لکھ لیا، پتے مل گئے، جو چیز مل گیا اس میں لکھ لی اور لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضرت عثمان نے سارے جگہوں سے وہ جمع فرمایا اور پھر اس زمانے کا حفاظ کو اکٹھے کیا اور پھر ان کی تلاوتیں کروایا اور پھر اس کو جو ہے تحریری شکل میں ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کروایا اور پھر امت کے سامنے یہ پیش کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی دین ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی محنت ہے۔ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مسلمانوں کو بہت ترقی اور کامیابی ملی، مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، مسلمانوں کے اپنے جو ہے مدرسے اور اپنے بہت سارے شہر اور بہت سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، جن سے یہودیوں کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ مسلمان تو آگے بڑھ رہے ہیں، اگر یہ بڑھتے چلے گئے، چونکہ دیکھیے ہر زمانے میں، آج کا زمانہ ہو، پیارے آقا کا زمانہ ہو، قیامت تک کے لیے یہ دشمن ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا، کافر تو ہے ہی، لیکن میں اپنی زبان میں کہتا ہوں لیکن جو دیمک والا دشمن مسلمانوں کا ہے وہ یہودی ہے۔ اس زمانے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کافر تھے، پیارے آقا کو نہیں مانتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے، پتھریں مارتے، پھانسی لگاتے، جو بھی کرتے آ کر سامنے مقابلہ آرائی کرتے، لیکن یہودی چھپ کر آپ کا مقابلہ کرتا، کبھی کیا کرتا آپ کو زہر دے دیتا، کبھی کیا کرتا آپ پہ جادو کر دیتا، کبھی کیا کرتا صحابہ اکرام کے اندر توڑ پیدا کرنے والے راستے ہموار کرتا۔ اس زمانے میں بھی پیارے آقا کے زمانے میں بھی یہودی لوگ کھل کر مقابلے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے بلکہ چھپ کر مقابلہ کرتے، کبھی آپ کو زہر دے دیا کھانے میں، کبھی آپ کے اوپر جادو کر دیا، کبھی کوئی اور معاملات کسی کو بھڑکا دیا۔ آج کے زمانے میں بھی یہ کفار جو ہمارے دشمن بنے ہوئے اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ مکہ کا کافر ہے اور آج کی ہماری حکومتیں جو ہے یہ مکہ کی یہودی ہے، جو خفیہ سازش کرتی ہے، چپکے کیا کرتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، ان کے تعلیم گاہوں پہ قبضہ کرو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ مسلمان قوم فری کی طرف جلدی بھاگتی ہے، اس کو فری کا اسکیم دکھاتے جاؤ، یہ اپنے حقوق کو بھول جائے گی، پیچھے پڑی رہے گی فری میں، اور ہم اس کے جو ہے اس کو ڈیمیج کرتے چلے جائیں گے۔ اس کی تعلیمی ادارہ، اس لیے ایک مرتبہ کسی نے بہت ماہر اور بہت ہی زیادہ تجربہ رکھنے والے اپنے پادریوں کے پاس جا کر کہا یہودیوں نے کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ ترقی میں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے جو ہے کارخانے اور جو ہے ان کے ساری تجارتیں ہوتی جا رہی ہے، ہمارا کیا ہوگا، ہم تو تھوڑے لوگ ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ان کے اس بڑے اور اس جو ہے تعلیم یافتہ نے کہا پہلے ان کے بستی اور علاقے کا سروے کرو اور یہ دیکھو کہ ان کے بچے کن کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کن کے ادارے میں پڑھتے ہیں۔
اگر ان کے بچے ان کے ادارے میں اور اسلامی ماحول میں پڑھتے ہیں، اسلامی کلچر اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، تب تو ڈرنے کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کے بچے ہمارے گود میں ہیں اور ہمارے گود میں پرورش پا رہے ہیں، ہمارے کلچر میں ہیں، ہمارے اسکولوں میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہیں، تو کان میں تیل ڈال کر سن جاؤ، وہ بچے ان کے نہیں ہیں، وہ بچے ہمارے ہیں۔ وہ بچے ان کے نہیں ہیں، وہ بچے ہمارے ہیں۔ جب پرورش ہمارے پاس پا رہے ہیں، ہمارے تعلیم کو سیکھ رہے ہیں، ہمارے ماحول اور کلچر میں لا رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھیے آج ہمارا بچہ بال اس کی اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چوہا نے کس کس طرف سے کاٹ کر کے اس کو جو ہے بنا دیا ہے ہندو، کہ وہ تھوڑی سی چٹکی چھوڑتے ہیں، یہ زیادہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ بھی تو اوپر ہی چٹکی چھوڑتے ہیں، ہمارے بچے بھی چھوڑتے ہیں۔ فرمایا وہ بچے ان کے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہیں، بے فکر رہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جب وہ اپنے ادارے قائم کر لیں، جب ان کے بچے ان کے سوسائٹی میں آ جائیں، جب ان کے بچے ان کے کلچر میں آ جائیں، جب ان کا بچہ ان کا ہو جائے، تب ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ جب تک وہ ان کے ہمارے پاس ہیں، بے فکر رہو۔ تو بہرحال جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ تکلیف یہودیوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب مسلمانوں کو ترقی ملی، فتح یابی ملی، تو ان کو تکلیف ہونے لگا۔ ایک آدمی عبداللہ ابن سبا نامی وہ مدینہ منورہ میں آ جاتا ہے اور مدینہ منورہ میں آ کر رہنے لگتا ہے، اور یہاں رہتے رہتے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا شروع کرتا ہے، لوگوں کے ذہن کو، مزاج کو بدلنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے باہر سے آنے والوں کے اوپر چوکنا رہنا چاہیے، یہ جو ہمارے یہاں آ رہا ہے، ہمارے یہاں رہ رہا ہے، یا ہمارے یہاں کرائے کے روم لے کر رہ رہا ہے، یہ جو یہاں رہ رہا ہے، یہ جو باہر سے آیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، یہ آخر کیوں آیا ہوا ہے؟ آخر اس کا کوئی ٹارگیٹ تو ہوگا جس کے بنا پہ وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ بغیر کسی ٹارگیٹ، بغیر کسی مشن کا یہاں آخر وہ کیوں رہتا ہے، اس کے رہنے کی وجوہات کیا ہے؟ آج ہمارے علاقے میں بھی آپ حضرات ہم سے زیادہ معاشرے میں گھومتے ہیں، لوگوں سے سامنا پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے ماحول میں، برا نہ ماننا، آج ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے کوئی بھی آ جائے، ہم اپنے مکان کو کرائے پہ لگا دیتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ آنے والا کیسا ہے، کون ہے، کیوں آیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، دیکھا، آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہوگی، آپ نے معاشرے کا جائزہ لیا ہوگا کہ ایک دوسری جگہ کہیں سے آ کر کوئی عورت آپ کے علاقے میں کرائے پہ رہ کر کے اور وہ کام کیا کر رہی ہے، نشے کی چیز کو اعلیٰ درجے پہ فروخت کر رہی ہے، یعنی لوگوں کو سامان لا کر پہنچا رہی، ہماری نسلوں کو خراب کر رہی ہے، اور ہم کرائے پہ دے کر بے فکر ہیں۔ تو آنے والے کا کوئی مشن تو ہے، کوئی ٹارگیٹ تو ہے، کوئی ارادہ تو لے کر آیا ہے، جو یہاں پہ کرایہ بھی دے رہا ہے اور اطمینان سے رہ رہا ہے، ہمیں اس کے کوئی کاروبار بھی نہیں دکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے کے لیے آیا، پھر یہ ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، ہم اس کی چھان بین میں بھی نہیں لگتے ہیں۔ یہ کام آپ کے علاقے میں ہو رہا، کوئی دور سے آ کر کرائے پہ رہ کر نشے کی چیز لوگوں کو دے کر فروخت کر رہی ہے اور کروا رہی، اور ہم اطمینان ہے ہمیں پر۔ اس لیے جب کوئی دور سے آتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے، تو وہ آ کر آپس میں اس بات کا انتشار اور آپس میں کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا بھی آ کر مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدھے سادے صحابی کو، پہلے جب آتا ہے آدمی کوئی بھی کہیں تو پہلے وہ آ کر وہاں کا جائزہ لیتا ہے، لینے کے بعد پھر یہ اندازہ کرتا ہے کہ کون سیدھا سادہ آدمی ہے جس کو سمجھانے سے سمجھ جائے گا۔ لیکن وہ ایک آدمی سمجھتا ہے، 1 سے 2 ہوتا، 2 سے 4 ہوتا، دھیرے دھیرے فضا خراب ہوتا۔ تو وہ عبداللہ ابن سبا بھی مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کر دیا، یہ عثمان جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے خاندان کے صرف دیکھ بھال کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے اپنے خاندان کا کوئی بھائی کو، کوئی خالازاد بھائی کو، کسی چچازاد بھائی کو، یعنی جتنے اپنے رشتہ دار ہیں انہی لوگوں کو عہدہ دے رہے ہیں، انہی لوگوں کو مال دے رہے ہیں، انہی لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا، تم غور کرو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا۔ اب اس طریقے سے کہہ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا کہ وہی لوگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جان نشاور کرنے والے تھے، وہی لوگ حضرت عثمان غنی کی مخالفت کرنے والے ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبد الرحمن،
جو ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے اور صحابہ کے لیے اور ساتھیوں کے لیے اور ایمان کے لیے اسلام کے لیے دین زندگی کو نشاور کرنے والے تھے، وہ ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن حضرت عثمان کا مخالف ہو گیا. اور بہت سارے سیدھے سادے جو مسلمان، سیدھے سادے جو صحابی تھے، ان کے ذہنوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تیار کیا. جب یہ مزاج اور یہ ماحول بن گیا، وہ اندازہ کر لیا کہ حضرت عثمان کے خلاف ہمارے کچھ لوگ تیار ہو گئے ہیں، اب مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک روز جمعہ کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر رسول میں، اسی مسجد میں جس مسجد کے لیے آپ نے زمین کو وقف کیا تھا، اسی مسجد میں جس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر پیارے آقا نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی تھی، اسی منبر رسول پہ جس پہ بیٹھ کر پیارے آقا نے آپ کو جنت خوشخبریاں دی تھی، اسی منبر رسول پہ جہاں پہ بیٹھ کر پیارے آقا نے یہ فرمایا تھا عثمان آج بھی حق پہ ہے، اور جب موت آئے گی اس وقت عثمان حق پہ ہوگا. اور مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان کے بارے میں یہ فرمایا تھا عثمان تو ایسے صحابی ہیں جن سے شرم فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اٹھتا اور کہتا ہے عثمان آپ خطبہ نہ دیں، آپ پہلے جو اپنے حکومت میں آپ نے اپنے لوگوں کو جو آگے بڑھایا ہے اس کا جواب دیں. حضرت عثمان نے ان کو روکنے کی کوشش کیا، ادھر سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، چوتھا کھڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کا ماحول لڑائی اور جنگ میں بدل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ شور و غمیرہ ہو رہا، عثمان کو منبر سے اتارا جائے، حضرت عثمان کا بائیکاٹ کی جائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گی.